سمجھ میں آئی بات؟ نوجوانوں قرآن پر ایک آیت دیکھی، بس ایک آیت دیکھی اور کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، تو بھائی اور قرآن جو ہے اس پر نظر نہیں پڑی، ایک ہی آیت پر نظر پڑی، پورا قرآن ہے، تمہیں معنی کا پتہ نہیں، مقصد کا پتہ نہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے شیعہ فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے۔ بھائی آئیے، ہماری نہ کسی سے ذاتی عداوت ہے اور نہ کسی سے ہم ذاتی طرح محبت کرتے ہیں۔ بھائی قرآن نے ایک لمبی فہرست دی ہے کہ ان کو مانو، ان کو نہ مانو۔ توجہ ہے، کہتے ہیں کہ یا صحابی کو نہیں مانتے، بھائی یہ غلط بات ہے۔ آؤ میں 24 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 24 آیت، اور آج کی تقریر انشاءاللہ 7 آیت پر مشتمل ہے، جو پڑھنی بھی مجھے 1 گھنٹے میں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ قبلہ اللہ نے ایک لمبی فہرست دی قرآن میں کہ ان کو نہ مانو۔ 24 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، بت پرستوں کو نہ مانو، بت پرستوں کو نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ سورۃ الدہر میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، گنہگار کو نہ مانو، کافر کی اطاعت نہ کرو۔ سورۃ احزاب میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اطاعت مت کرو، منافقین کی اطاعت مت کرو۔ اور سورۃ جاثیہ میں ارشاد ہوا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، جاہلوں کو نہ مانو، جاہلوں کو نہ مانو، جاہلوں کو نہ مانو۔ سورۃ کاف میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی اطاعت نہ کرنا جن کا قلب ایک لمحے کے لیے میرے ذکر سے خالی۔ میں نے بڑی بات کہہ دی میرے دوستوں، اسی سے زیادہ کھل کر میں بات نہیں کرتا۔ اگر عبدالحکیم کھل کر بات کرے تو ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا جن کا ایک لمحے کے لیے قلب میرے ذکر سے خالی ہے ان کو نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، ان کو نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو، ان کو نہ ماننا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو، ان کو نہ ماننا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو، ان کو نہ ماننا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، ان کو نہ ماننا جو میرے دین میں تغیر کرے۔ ایسے نہیں جس طرح پنجاب والے نعرے لگاتے ہیں ایسے نعرے لگا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، ان کو نہ ماننا جو میرے دین میں اسراف کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے عقیدے کو نہ ماننا، شیطان کو نہیں۔ عجیب لگتا ہے، میں نے سارا پڑھا لکھا مجموعہ ہے، مجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شیطان کے عقیدے کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے عقیدے کی اتباع نہ کرنا۔ آئیے سورۃ قلم میں ارشاد ہوا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان کی اطاعت نہ کرنا جنہوں نے پہلے رسول کو جھوٹا کہا ہو۔ ابھی اسی سے زیادہ میں کیا کہوں میرے دوستوں، نوجوانوں جو میرے قریب بیٹھے ہو، وہ جھٹلانے والے جنہوں نے پہلے رسول کو جھٹلایا ہے ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم ہو، کچھ ہم نرم ہو، کچھ آپ باتیں چھوڑیں، کچھ ہم چھوڑیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔
ارے مشرکین کا کیا مطالبہ تھا رسول سے؟ کچھ آپ چھوڑیں، کچھ ہم چھوڑیں، کچھ ہم دیتے ہیں، کچھ آپ دیں، گو اور ٹیک پر مذہب چلے۔ اللہ نے کہا مذہب اور اسلام نام گو اور ٹیک کا نہیں۔ آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور ریلیجن کا منسٹر عبدالستار نیازی کہتا ہے کہ عبدالحکیم آؤ مل کر بات کریں، ہمارے کتابوں میں بھی ہے، تمہارے کتابوں میں بھی ہے، کچھ تم کتابوں سے نکالو، کچھ ہم نکالتے ہیں۔ ارے یہ بات تو وہی ہے جو مشرکین رسول نے کہی۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات میری؟ آ رہی ہے بات میری سمجھ میں؟ ہاں، ان کو نہ ماننا جنہوں نے رسول کو جھٹلایا ہو، جو کہتے ہیں کہ کچھ آپ گو اور ٹیک، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، جو جھوٹے قسم کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو ہر بات میں پست ہے، دلیل ہے، ان کی اطاعت نہ کرنا، چاہے نسب میں پست ہو، چاہے علم میں پست ہو، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ حماز مشاء بنمیم، جو رسول سے عیب نکالے ان کی اطاعت نہ کرنا، جو رسول کے خلاف چغلی لگائے ان کی اطاعت نہ کرنا، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، بخیل کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر معتد اثیم، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو دین میں تجاوز کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، اثیم کی، گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، ظلم بعد ذالک ظنیم، اور ظالم کی اطاعت نہ کرنا، فاسق کی اطاعت نہ کرنا، ظلیم کی اطاعت نہ کرنا، جس کے باب اور نکاح کا پتہ نہ ہو۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں، ارے میں کیا کہوں، پہلے تو اللہ کو کہو، جو قادر مطلق ہے اس نے کیوں کہا کہ اس کی اطاعت نہ کرو، جس کے نہ نکاح کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ نکاح کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے۔ اب دنیا کہتی ہے کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے۔ ارے میں نے اتنی 24 آیتیں پڑھی، اللہ نے کہا بت پرست کو نہ ماننا، کافر کو نہ ماننا، گنہگار کو نہ ماننا، منافق کو نہ ماننا، جاہل کو نہ ماننا، جس کا قلب ایک لمحے کے لیے میرے ذکر سے خالی رہے اس کو نہ ماننا، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہو اس کو نہ ماننا، جو دین میں تغیر کرے، اسراف کرے اس کو نہ ماننا، شیطان کے عقیدے کو نہ ماننا، جو رسول کو جھٹلائے ان کو نہ ماننا، جو کہے کچھ دے کچھ دو اس کو نہ ماننا، ارے جو جھوٹا قسم کھائے اس کو نہ ماننا، ذلیل کو نہ ماننا، کمینے کو نہ ماننا، ہاں چغل خور کو نہ ماننا، عیب جو کو نہ ماننا، بخیل کو نہ ماننا، جو خیر سے روکے اس کو نہ ماننا، جو دین میں تجاوز کرے اس کو نہ ماننا، اثیم کو نہ ماننا، ظالم کو نہ ماننا، اور اس کو نہ ماننا جس کے نسب کا کوئی نہ چلے۔ اب مسلمان آؤ سپریم کورٹ میں چلتے ہیں، بتاؤ کوئی ایک صحابی دکھاؤ جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن معصوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بات کرنا ایک آیت پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں اس آیت کو۔ ارے تعویل آتی تو پتا چلتا، مانا آتی تو پتا چلتا، گھبرا تو نہیں ہے؟ سمجھ بڑا لطف آئے گا جو میں سوچ کوئی ایک شخص جملہ پڑھوں گا، وہ بھی جناب ابو طالب کا،
بس ایک جملہ پڑھوں گا وہ بھی جناب ابو طالب کا آپ کے قریب آ کر، لیکن بات میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، اور یہی آیت پڑھی تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت یزید نے پڑھی تھی جب اہل بیت کا قافلہ دربار میں آیا تو یہی آیت یزید نے پڑھی تھی۔ تو جناب ثانی الزہرا نے کہا تھا کہ یزید خبردار، تم نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں، تمہارے باپ دادا نہیں سمجھی، تمہارے باپ دادا نہیں سمجھی تو تمہیں سمجھ میں کیسے آئے گی؟ یزید تو نے اس آیت کو سمجھا نہیں، یہ وہ عزت ہے جو عارضی ہے، یعنی کبھی کوئی 2 دن کرسی پر بیٹھ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عزت ہے، اللہ اس سے کرسی چھین سکتا ہے، اللہ اس سے کرسی چھین سکتا ہے۔ کسی کو دولت ہاتھ لگی تو یہ نہ کہے کہ ساری زندگی رہے گی، لیکن ہماری عزت یہ نہیں، ہماری عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہماری عزت کے ساتھ خدا کی عزت شامل ہے، نہ اس کی عزت ختم ہوتی ہے نہ ہماری